تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ فرمایا تحقیق اللہ نے اے مسلمانوں تمہاری مدد فرمائی بدر میں، حالانکہ تم اذلہ تم کمزور تھے، سر و سامانی کے اعتبار سے، عددی قوت کے اعتبار سے دشمن کے مقابلے میں تم بہت کمزور تھے، اذلہ، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے نصرکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی۔ سورہ آل عمران کی ان آیات طیبات کے اندر بھی اور سورہ انفال کے اندر بھی رب تبارک و تعالیٰ نے کفر و اسلام کے اس پہلے مارکے کے حوالے سے، جو رمضان المبارک کی 17 تاریخ جو کل گزری ہے، بدر کے مقام پر یہ مارکہ ہوا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت فرمایا اور دعوت دینی شروع کی، توحید کی، اللہ کی وحدانیت کی، تو قریش مکہ نے ستانا شروع کیا، تنگ کرنا شروع کیا اور بائیکاٹ کر دیا، شیب ابی طالب کے اندر محصور کر دیا۔ حضور طائف کی میدان کی طرف بڑھے کہ چلو وہاں دعوت دیں، تو وہاں بھی اوباش قسم کے لڑکوں کو پیچھے لگا کے حضور پر پتھراؤ کرایا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک، جوتی مبارک خون سے بھر گیا۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ ہجرت فرمائیں، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں کی شرارتوں کی وجہ سے اور اسلام کی تبلیغ کو آگے نہیں بڑھنے دیا جا رہا تھا، تو اللہ کے حکم سے آپ نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ منورہ شریف تشریف لائے۔ مدینہ منورہ شریف کے اندر تشریف لائے اور آ کر یہاں پر ایک نظام، ایک ریاست اور ایک سلطنت کو قائم کر کے اور دین اسلام کی تبلیغ کو آگے بڑھایا۔ لیکن کفار کی جو شرارتیں ہیں اور ان کا جو تنگ کرنا ہے وہ یہاں آ کر بھی ختم نہیں ہوا۔ 1 سال گزرا، دوسری ہجری کے اندر پھر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جنگی حکمت عملی اختیار فرمائی۔ مکہ مکرمہ کے اندر یہی حکم تھا کہ تصادم نہیں کرنا ہے، اور مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا تھا، لیکن مدنی صورتوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اب جہاد کا حکم ہوا، اور اب یہ حکم ہوا کہ مسلمان چونکہ مستحکم ہو چکے ہیں، اس لیے کفار کا جواب دیا جائے۔ آل مکہ سال کے اندر 2 سفر کیا کرتے تھے، جن کا ذکر سورہ قریش کے اندر ہے، لِإِيلَافِ قریش إِيلَافِهِمْ رحلہ سفر، ٹریولنگ، بزنس ٹریولنگ، رحلۃ الشتاء والصیف، ایک سردیوں کے اندر اور ایک گرمیوں کے اندر۔ سردیوں کے اندر اپنے سامان کو لے کر یمن جاتے اور گرمیوں کے اندر جو ہے وہ شام جایا کرتے تھے۔ یہ سال کے 2 بزنس ٹور ہوتے تھے آل مکہ کے، جس کی وجہ سے ان کا سارا نظام معیشت چلا کرتا تھا۔ اور ایک سفری راستہ جو ہے وہ مدینہ منورہ سے گزرتا تھا۔ آل مکہ کا قافلہ بہت، پورے آل مکہ کے اس کے اندر انویسٹمنٹ تھی، وہ گزر رہا تھا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کو روکو، اس کو، چونکہ تمام آل مکہ کا اس کے اندر بزنس ہے، اور سب سے بڑی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے قوموں کے لیے وہ معیشت ہوتی ہے اور وہ بزنس ہوتا ہے۔ اگر اس ریڑھ کی ہڈی کو کاٹ دیں گے، اس بنیاد کو کاٹ دیں گے یا اس کو ڈیمیج کریں گے، تو پھر قوموں کے اندر لڑنے کی قوت نہیں ہوتی ہے۔ آج ہمارے ہاں ایک بات کی جاتی ہے کہ بھئی یہ اسرائیل کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر بھی لیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا نہیں ہوگا؟ بہت کچھ ہوگا۔ بدر کی جو جنگ ہوئی ہے اور بدر کا
جو مارکا ہوا ہے اور جو بعد میں مسلط کیا گیا ہے وہ اسی بنیاد پر تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی پر پاؤں رکھ دیا تھا. ان کا جو راستہ تھا اس راستے کو روک دیا تھا. ایک مرتبہ ایک صحابی مکہ مدینہ منورہ سے مکہ اپنے ایک دوست کے ہاں گئے اور وہاں پر طواف کر رہے تھے تو ابو جہل آ گیا، آ کر شور شرابہ مچانے لگا کہ آپ لوگ جو ہے ہمیں تنگ کرتے ہو اور یہاں آ کر بڑے سکون کے ساتھ طواف کر رہے ہو، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. ان کا تم کیا کرو گے؟ تم میرا کیا کر لو گے؟ تمہارے تجارتی قافلے سارے مدینے کے مضافات سے گزر کے جاتے ہیں نا، ہم وہاں روکیں گے ان قافلوں کو. تو بالکل ابو جہل سہم گیا. یہ معیشت کو روکنا ایک ایسا کام ہوتا ہے. ابھی یہ جو اسرائیل کی اور مصر کی جنگ ہوئی ہے 66 کے اندر، اس کے اندر کیا تھا کہ مصر نے، عبد الناصر نے یہی کوشش کی تھی کہ اسرائیل کے جو تجارتی جو لائن ہے اور سمندری راستہ ہے اس کو کاٹا جائے. تو اسرائیل نے اپنا سارا زور لگا کر 6 دن کے اندر پورے عرب کو ڈھیر کر دیا. تو یہ بہت بڑا فرق پڑتا ہے. ہاں، دشمن نے ہمارے ساتھ یہی چال چلی ہے کہ ہمارے ملک کی معیشت کو، جو ریڑھ کی ہڈی تھی، کہا ان کو غرق کرنا ہے، ان کو تباہ کرنا ہے تو ان کی معیشت کو تباہ کر دو، اس شہر کو تباہ کر دو جو پورے پاکستان کو انرجی دیتا ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کراچی کے اندر. گزشتہ 40 سال سے یہ سب کچھ ایسے حادثاتی طور پر نہیں ہوا ہے، یہ باقاعدہ طور پر بین الاقوامی پلاننگ کے تحت ہوا کہ اس شہر کو غرق کرو. یہ پاکستان کا 60% ریونیو دیتا ہے، پاکستان کی معیشت کا ہب ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے. تو اس کو تباہ و برباد کر دو گے تو پاکستان کی معیشت نیچے آ جائے گی. جب معیشت نیچے آ جائے گی تو یہ گٹروں پر آ جائیں گے. IMF کے ساتھ معاہدہ جب کریں گے تو اس کے بعد پھر پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے یہ ہوں گے، حکمران یہ ہوں گے، لیکن قانون ہمارا چلے گا، حکم ہمارا چلے گا، آرڈر ہمارا چلے گا. ان کی بندرگاہیں، ان کے ایئرپورٹس، ان کے ساری کی ساری چیزیں ہمارے کنٹرول کے اندر ہوں گے اور یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم ایک آزاد مملکت کے اندر سانس لے رہے ہیں. دو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معیشت کو کنٹرول کرنے کے لیے عرب کے جو جنگی حکمت عملی اسٹریٹجی اپنائی، اسٹریٹجی وار، وہ دشمن ہم سے، ہمارے ساتھ استعمال کر کے اور ہماری معیشت کو تباہ و برباد کر کے آج بچے بچے کو مقروض کر رہا ہے. تو یہ ہے بدر کا پس منظر. جنگ لڑنے کے لیے نہیں، ایک مختصر سا قافلہ تھا جو تجارتی قافلہ جو ہے اس کو روکنے کے لیے گیا. وہ تجارتی قافلہ تو ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کی قیادت میں تھا، وہ دوسرا راستہ بدل کے مکہ مکرمہ پہنچ گیا. مکہ جا کے انہوں نے قمیص پھاڑی ایک بندے نے، جو ان کا طریقہ تھا، جیسے ایک دم ایمرجنسی ہائی لائٹ کرتے ہیں، جیسے آج کل ہمارے یہاں بریکنگ نیوز چلتی ہے. انہوں نے جا کے حرم کے اندر شور شرابہ مچا دیا کہ تمہارا سارا سامان لٹنے والا تھا، تم تباہ ہو گئے، تم جو ہے غرق ہو جاؤ گے، قحط سالی ہو جائے گی. اس کے بعد لشکر تیار ہونا شروع ہو گیا. ابو سفیان کہنے لگے کہ میں نے روکا کہ بھئی ہو گیا، قافلہ خیریت سے آ گیا. لیکن ابو جہل چونکہ اپنی مستی کے اندر، طاقت کے اندر، غرور کے اندر، گھمنڈ کے اندر تھا کہ نہیں، ان کو سبق سکھایا جائے اور ہمیشہ کے لیے، تاکہ ہمارا جو تجارتی سفر ہے اور ہمارا جو راستہ ہے وہ بالکل محفوظ ہو، اس لیے یک بارگی اتنا زور کا حملہ کیا جائے کہ مدینہ منورہ شریف کی اینٹ سے اینٹ بدا دی جائے اور کبھی یہ ہمت نہ کریں. اب صورتحال بالکل بدل گئی. پہلے ایک چھوٹے سے تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے تھا اور اب معاملہ بہت بڑھ گیا ہے اور سامنے سے 1000 مسلح لشکر آ گیا. مسلمان، جیسے مشہور روایت ہے 313 یا کچھ کم بیش، اور ادھر سے سامنے 3 گنا زیادہ 1000 کا لشکر. مسلمانوں کے پاس 2 سواریاں یا 3 سواریاں تھیں، ان کے پاس 700 اونٹ، گھوڑے 200 سامان سے لدے ہوئے، اس کے ساتھ جو ہے شراب و رباب کی ساری چیزیں اور ناچنے والے، گانیاں والے سب ساتھ لے کر وہ مدینہ منورہ کے پڑوس میں 70 یا 80 میل کے فاصلے پر بدر کے اندر آ کر انہیں پڑاؤ ڈال دیا. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا کہ بتاؤ آپ کی رائے کیا ہے. پہلے معاملہ اور تھا، اب معاملہ بالکل اور ہو چکا ہے. مہاجرین کے اندر سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، سید عمر فاروق کھڑے ہوئے، مولا کائنات کھڑے ہوئے،
عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں۔ حضور پھر بھی فرما رہے تھے تو پھر انصار کے سردار حضرت سعد کھڑے ہوئے، مقداد کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ فرمایا ہاں۔ انصار آپ بتاؤ۔ یا رسول اللہ آپ جو حکم فرمائیں گے ہم آپ کے غلام ہیں۔ بدر تو بدر ہے، میدان تو میدان ہے، آپ کہیں گے تو دریاؤں کے اندر ہم گھوڑے ڈال دیں گے۔ فرمایا ہم غلامان محمد ہیں، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں۔ آپ نے اس وقت تاریخی جملہ فرمایا ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جن کے لیے رب تعالیٰ آسمان سے من و سلوہ اتارتا تھا۔ اللہ نے ان کے لیے دریاؤں کو شق کیا۔ من و سلوہ کھانے کے بعد جب لڑنے کا وقت آیا قوم جبارین سے تو کہنے لگے نہیں ہم تو نہیں لڑیں گے۔ اے موسیٰ آپ جائیے اور آپ کا رب جائے، جا کر لڑے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور جا کر لڑے۔ فرمایا ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، ہم غلامان محمد ہیں، آپ کہیں گے تو دریاؤں کے اندر ہم گھوڑوں کو ڈال دیں گے۔ کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے پرواہ نہیں کرتے۔ فرمایا ہم آپ کے جانثار ساتھی ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا۔ حضور نے فرمایا اٹھو پھر اللہ کا نام لے کے نکل پڑے۔ اور چھوٹے بچے حضرت سعد بن وقاص کا ایک چھوٹا بھائی عمیر بن وقاص کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی چلوں گا۔ حضور نے فرمایا بیٹا تمہاری عمر چھوٹی ہے، بچوں کے اندر جذبہ جہاد دیکھیں۔ نہیں یا رسول اللہ میں بڑا ہو گیا ہوں، میں تلوار چلا سکتا ہوں، میں تیر چلا سکتا ہوں، میں دشمن پر وار کروں گا۔ حضرت معاذ چل پڑے، معوذ چل پڑے۔ خواتین کا جذبہ، خواتین کہتی ہیں ہم بھی چلیں گی، اور ہم بھی چل کر میدان کے اندر اپنے مجاہدین کا جو ہے حوصلہ بڑھائیں گے۔ حضور نے فرمایا نہیں خواتین میدان جہاد میں نہیں جا سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد مدینہ منورہ کے اندر جو ہے نظام کو قائم کر کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف چل پڑے۔ بدر چونکہ کفار پہلے پہنچ چکے تھے بدر کے میدان میں، مدینہ منورہ سے تقریباً 70-80 میل کے فاصلے پر ایک میدان ہے جہاں پر ایک کنواں ہے جو ایک بدر شخص کے نام پر تھا، اور اسی وجہ سے اس کو بدر کہا جاتا ہے۔ کفار نے آ کر جو مرکزی جگہ تھی ان کو سنبھال لیا، پانی کا جو کنواں تھا اس پر قبضہ کر لیا، اور وہاں پر جو مٹی کے ذریعے فرش جیسا بنا ہوا ٹکڑا تھا زمین پر، وہاں آ کر خیمہ زن ہو گئے، اپنا لشکر اتار لیا، اپنا سامان اتار لیا۔ راستے کے اندر بھی اونٹ کٹتے جا رہے تھے، یہاں پر آ کر اونٹ کٹنا شروع ہو گئے، کھانے بننا شروع ہو گئے، شراب و رباب کی محفلیں اور گانے والیاں ساتھ لے کر آئے۔ مسلمان جب بدر کے اندر پہنچے تو مسلمانوں کے حصے کے اندر ایک ریتیلی زمین آئی جہاں پر چلنا بھی بڑا دشوار تھا، پانی بھی ان کے قبضے میں چلا گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وحی الہی کے ذریعے جگہ متعین ہوئی ہے یا ویسے فرمائی ہے جیسے آپ حکم فرمائیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں وحی تو نہیں آئی ہے، لیکن جیسے آپ لوگ مشاورت فرمائیں گے میں اپنے ساتھیوں کی مشاورت کے ساتھ خیمہ زن ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، مسلمان جس ریتیلی زمین پر بغیر پانی کے خیمہ زن تھے، قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، فرمایا کہ جب آپ لوگ دعا کر رہے تھے رب تعالیٰ نے آل بدر کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما دیا۔ سبحان اللہ فرما دیں گے۔ دیکھیے کیا ہوا، فرمایا اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ، ایک تو سفر میں تھکے ہوئے تھے تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہلکی سی اونگ انہیں دے دی۔ اب حالانکہ میدان جنگ کے اندر دشمن سامنے کھڑا ہے، انسان کو کہاں نیند آتی ہے، کہاں اونگ آتی ہے، انسان کی آنکھ جو ہے وہ نہیں جھپکتی ہے، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے کرم کیا۔ اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ، سورہ آل عمران کے اندر بھی فرمایا ثم انزل علیکم من بعد الغم امانۃ النعاس یغشی طائفۃ منکم، فرمایا ہلکی سی اونگ آئی، اس کا یہ نتیجہ یہ نکلا کہ ساری سفر کی تھکن دور ہو گئی اور سب صحابہ کرام تر و تازہ اور فریش ہو گئے۔ دوسرا رب تعالیٰ فرماتا ہے، میں قرآن کا صرف متن پڑھوں گا، وقت نہایت مختصر ہے آپ کی توجہ، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، دوسرا اللہ نے کرم کیا کہ بارش فرما دی۔ سبحان اللہ، آسمان سے بارش کا نزول ہو گیا،
بارش کی برکت یہ ہوئی کہ وہ جو ریتیلی زمین تھی وہ پختہ ہو گئی، پانی پڑ گیا۔ دوسرا یہ تھا کہ کنواں ان کے پاس قبضہ تھا، مسلمانوں نے حوض بنا کے بارش کا پانی جمع کر دیا، زمین بھی پختہ ہو گئی، پانی بھی جمع ہو گیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، فرمایا کہ اللہ نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل فرمایا، وہ پانی بھی بڑا مبارک تھا، اس کے ذریعے تمہیں پاک فرمایا۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور فرمایا وہ شیطان جو دلوں کے اندر وسوسہ پیدا کر سکتا تھا کہ یار ہم اللہ کے لیے نکلے ہیں، یہ تو مشکلات ہیں، اللہ نے اس کو دور کر دیا۔ وَيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے قدموں کو مربوط کر دیا۔ وَيُثَبِّتَ، تمہارے دلوں کو مربوط کر دیا۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدموں کو رب تبارک و تعالیٰ نے ثابت قدمی کے ساتھ مضبوط کر دیا۔ یہ اللہ نے بدر کے اندر پہلا کرم کر دیا۔ لیکن فرمایا وہ بدر کے لیے نکلے تب نہ، بدر کے میدان کے اندر جا کر دعا کی۔ ہم تو گھروں کے اندر بیٹھ کر دعا کرنے کے لیے تیار۔ کوئی بندہ بزنس کرتا ہے، کوئی بندہ کاروبار کرتا ہے، بیپار کرتا ہے، دکان کھولتا ہے، فیکٹری لگاتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، ٹھیا لگاتا ہے روڈ پر، وہ گھر سے نکلے گا، جا کے ٹھیا لگائے گا، دکان کھولے گا تو پھر دعا کرے گا کہ اللہ میری روزی میں برکت فرما۔ اور ایک بندہ ہے وہ مصلے پہ بیٹھا رہے، نہ اس نے ٹھیا لگایا نہ اس نے دکان کھولی، یا اللہ تو مجھے کاروبار دے دے، یا اللہ تو میرے کاروبار میں برکت دے دے، اے کاروبار عطا کرنے والے روزیاں۔ اور ٹھیا تو لگاؤ بھائی، پہلے ٹھیا تو لگا لو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر اور اسلام کی تعلیمات کے اندر یہ ہے کہ پہلے بدر کے میدان میں نکلے اور نکلنے کے بعد پھر جا کر وہاں اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اور ہر چیز کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے آگے رہے۔ مدینہ منورہ شریف سے جب چلے سواریاں کم تھیں تو طے کیا کہ ایک ایک سواری پر 3 آدمیوں کی باری ہوگی۔ صحابہ کرام نے بہت زیادہ عرض کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سواری پر بھی 3 آدمی ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مرثد تھے، مولا کائنات تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باریاں بدل رہے تھے۔ 2 صحابیوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اپنی باریاں آپ کو دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ نہ تو تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ میں تم سے زیادہ ثواب سے مستغنی ہوں۔ فرمایا کہ ثواب کی مجھے بھی ضرورت ہے، تمہیں بھی ضرورت ہے، باریاں لگیں گی اور میں بھی پیدل چلوں گا اور تم بھی پیدل چلو گے۔ یہ سب سے پہلے حوصلہ اور ہمت جو لیڈرشپ کے اندر ہوتی ہے۔ ہم سب تو یہ چاہتے ہیں کہ ڈرائنگ رومز کے اندر بیٹھ کر جو ہے قوم لڑے، قوم قربانیاں دے، قوم مرے، یہ جن کے لیے رات دن آپ زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگا دیتے ہیں، ان کو کبھی کوئی آنچ بھی نہیں آتی ہے، اور قوم بیچاری روڈ پر مر رہی ہوتی ہے، لڑ رہی ہوتی ہے، فیس بک پہ گالیاں دے رہے ایک دوسرے کو، مرد آباد، زندہ باد، میرا قائد، تیرا قائد، فلانا ٹمکانا۔ اور ان قائد کا کیا حال ہوتا ہے کہ یہ عوام کے لیے اپنے اوپر ذرا برابر بھی آنچ نہیں آنے دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ تو میدان معاشر کے اندر دیکھیے گا کیا ہوگا۔ ایک بات صرف کہہ دیتا ہوں قرآن کے حوالے سے، ہمارا کام ہے اذان دینا، ہمارا کام ہے وقتاً فوقتاً اذان دیتے رہنا، اذان دیتے رہنا۔ ہماری قوم چاہتی ہے کہ قوم کا خطبہ ایسا ہونا چاہیے، بڑا نارمل ٹائپ کا، ہومیوپیتھک ٹائپ خطبہ ہونا چاہیے، نہ ہی میں ہو نہ شی میں ہو، کچھ پتہ ہی نہ چلے مولانا صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں، بس ایک جنرل سی بات کر کے، آسمانی سلطانی بات کر کے قوم کو روانہ کر دو۔ ایک خطیب نے بتایا کہ وہ جمعۃ المبارک کا خطبہ دیا کرتے تھے، فوت ہو گئے۔ بولا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضور ہم بہت دور سے آپ کے پاس جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور اب ہم اگلے جمعے سے آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گے، کہ آپ ہر دوسرے تیسرے جمعے جو ہے سود کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، اور ہمارا سارا کاروبار سودی کاروبار ہے، اور آپ جو روایتیں سناتے ہیں کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، سود کھانا اور سود کا لین دین کرنا، یہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے۔ تو کہا کہ ہمارا سودی کاروبار ہے، ہر 2-3 جمعے کے بعد آپ نے یہ ہمارے دلوں کے اوپر تیر مارنے۔ اب ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ سود تو نہیں چھوڑ سکتے ہم، تو ہم ایسا کریں کہ یہاں آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنا ہی چھوڑ دیں۔ اب اگلے جمعے سے ہم نہیں آئیں گے، کہیں اور جا کے جمعے کی 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، پڑھ کے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، آپ ہر 2-3 جمعے کے بعد۔ تو ہماری قوم کا مزاج یہ ہے، ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے ہیں، ہم قرآن و حدیث کا پیغام لینا نہیں چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارا خطیب بھی ہماری منشا کے مطابق
اور ہماری مرضی کے مطابق، اور اس طرح کا خطبہ دے۔ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا رسولا، فرمایا کہ جس دن ان کو آگ کے اندر پلٹا جائے گا تو وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہم دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے۔ اگلی بات سنیے گا، وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے خدایا یہ ہمارے لیڈر تھے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ یہ لفظ سن لیجئے گا، رمضان کا خطبہ ہے، یہ لفظ اپنے کانوں کے ذریعے دل میں اتار کر چلے جاؤ۔ میدان معاشر کے اندر یہ نہ کہنا کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو فلاں رہے۔ سب کو پتہ ہے، ہر آدمی کو پتہ ہوتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ یار دنیا کے اندر آپ جیتے ہو، دنیا کی ساری چیزوں کو تو چھان پھٹک کے دیکھ بھال کے کرتے ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جو بندہ آتا ہے تھوڑے دنوں بعد ڈگڈگی بجاتا ہے اور آپ اس کے پیچھے چل پڑتے ہو؟ 70 کے اندر دیکھیں، اس کے بعد دیکھیں 1980 کے اندر، اور اس کے بعد دیکھیں 2000 کے اندر، کیا ہماری قوم اسی کام کے لیے رہ گئی؟ کوئی آئے اور آ کر اس کو اچھا بولنا آتا ہے، اچھی ڈگڈگی بجانی آتی ہے، چلو بھائی اس کے پیچھے چل پڑو۔ سنیے کہ قیامت کے دن کیا حسرت ہوگی۔ رمضان کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، بدر کی بات ہو رہی ہے، لیڈر کی بات ہو رہی ہے کہ لیڈر کیسا ہونا چاہیے۔ ان لیڈروں نے قوم کو تباہ و برباد اور غرق کرنے کے سوا، آپ کو پتہ ہے 18 سے لے کر 3.5 سال کے اندر پاکستان کا بچہ اور آپ کے بچے کتنے مقروض ہوئے؟ 22,000 ارب سے زیادہ قرضہ پاکستان کے اوپر چڑھا کے گئے، اور زمین پر کیا کیا ہے؟ کوئی چیز، کوئی ہاسپٹل بنایا، کوئی موٹر وے بنایا، کوئی چیز کیا، کوئی پروجیکٹ لگایا، کوئی بجلی لے کر آئے، کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں، نتھنگ۔ کوئی ایک چیز روئے زمین پر نہیں دکھا سکتے، لیکن قوم ہے کہ بس پیچھے لگی ہوئی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اس وقت کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے خدایا ہم ان لیڈروں کے چکر میں پڑ کے رہ گئے، یہ جو ہمارے قائد تھے، لیڈر تھے، ہم ان کے پیچھے لگے رہے۔ فاضلونا السبیل، انہوں نے کیا کیا کہ ہمیں راستے سے ہٹا دیا، گمراہ کر دیا، ان کی باتوں میں، ان کے بیانیوں میں، ان کے سسٹم کے اندر آ گئے۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، ہم تو جہنم کی آگ کے اندر جل رہے ہیں، لیکن اے ہمارے مولا ایک کام کر، ایک مہربانی کر دے ہم کو۔ ربنا آتہم ضعفین، ان کو ڈبل عذاب دے۔ ہمیں تو عذاب دے رہا ہے، ہم تو جہنم کے اندر جل رہے ہیں ان کی پیروی کرنے کی وجہ سے، لیکن انہوں نے گمراہ کیا ہے، ان کو ڈبل عذاب دے اور ان پر لعنت فرما۔ یہ اس وقت اللہ کی بارگاہ کے اندر التجا کریں گے، لیکن حضرات گرامی اس وقت کا رونا کوئی کام نہیں آئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لیڈرشپ دیکھیں، فرمایا کہ نہ تم مجھ سے زیادہ قوی ہو اور نہ میں تم سے زیادہ ثواب سے مستغنی ہوں، فرمایا تم بھی سوار ہوگے اور میں بھی سوار ہوں گے۔ گرمی ہے، تپتے ہوئے سارا ہے جی، اور آج جو ہے عدالتوں کے اندر وہ فیصلے کیے جا رہے ہیں جو پاکستان کی بنیادوں کو ہلا رہے۔ حضور کی ختم نبوت، پاکستان کے آئین کے اندر عدالت کا تو بنتا ہی کچھ نہیں ہے۔ جو قانون بنایا ہے پارلیمنٹ نے، مسلمانوں کا متفقہ قانون ہے، اس قانون کو چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، حضور کی ختم نبوت کو چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کھلا ہوا ہے، خدائے وحدہ لا شریک کی قسم میری بات یاد رکھ لیجیے گا، اس بات کے اندر جذباتیت نہیں ہے، اس بات کے اندر حقیقت بھی ہے، عقیدت بھی ہے، ایمان بھی ہے۔ پہلے بھی یہاں پر بڑے بڑے چیف آئے جو اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے تھے۔ آج تم ختم نبوت کو بدلنا چاہتے ہو، ختم نبوت کا قانون رہے گا، میرا رب تجھے غرق کر دے گا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یہ پیغام دے رہا تھا، یہ ایمان کا پیغام دینا لازم و ضروری تھا، ورنہ ہم خود بے ایمان ہو جاتے، ہم خود کافر ہو جاتے۔ اگر ہم ایمان کا پیغام بھی نہیں دے سکتے، حضور کی ختم نبوت کا پیغام بھی نہیں دے سکتے ہیں، تو ہمارا خود ایمان چلا جاتا، ہمارا خود ضمیر اندر سے شرمندہ ہوتا کہ کل قیامت کے دن کس منہ سے رسول پاک کی تم شفاعت طلب کرو۔ اگلی بات حضرات گرامی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سواریاں بدلتے بدلتے قل قربان جائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت پر، میرا رب ہمیں ایسا قائد عطا فرمائے۔ بدر کے اندر پہنچے، اللہ نے کرم فرما دیا، سب سے پہلے بارش کا رسول ہو گیا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ رات کو ایک عریش بنایا گیا، ایک عریش بنایا گیا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں نماز بھی ہوتی تھی، حضور تشریف فرما ہوتے تھے، اور طے یہ ہوا کہ اس عریش کے اندر حضور تشریف فرما ہوں گے۔
لیکن کون حضور کی حفاظت کرے گا؟ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا، جیسے یہ آواز لگی ہم ابھی دیکھ رہے تھے کہ ابو بکر نے ہاتھ کھڑا کر دیا، میں کروں گا، میں یہاں پر اپنی جان کی بازی لگا کر اپنے آقا کی حفاظت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اس عریش پر آ دیا گیا، حضور اس عریش کے اندر تشریف فرمائے۔ رات کو حضور ادھر سامنے شراب و رباب کی محفلیں ہو رہی ہیں، جشن منایا جا رہا ہے کفار کی طرف سے، ادھر حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے، اے خدایا یہ چھوٹی سی جماعت ہے، یہ چھوٹی سی جماعت ہے، اگر یہ آج ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، اے اللہ تو کرم فرما دے، ان کی مدد فرما دے۔ حضور کے کندھے پر ایک چادر تھی، ہاتھ دعا فرما رہے، دعا فرمائے، وہ چادر کھسکتے کھسکتے نیچے گر گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے پکڑا کہ حضور اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا، آپ اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں۔ حضور نے فرمایا نکلو میدان کی طرف، میدان بدر کی طرف نکلے، حضور کے ہاتھ میں چھڑی ہے، حضور فرما رہے ہیں ہاذا مصرع فلان وہذا مصرع فلان، نشان لگائے، فرمایا کل یہاں پر عتبہ کی لاش گرے گی، سرداروں کے نام دیے، کل یہاں شیبہ کی لاش گرے گی، اور کل یہاں اس امت کے سب سے بڑے فرعون اور متکبر ابو جہل کی لاش یہاں پر گرے گی۔ ابھی جنگ نہیں ہوئی ہے، جنگ سے پہلے رات کے وقت میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگا دیے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرعون ہذہ الامہ، اس امت کے فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے، میرا مولا چاہے تو فرعون کو، نمرود کو دریاؤں کی لہروں سے غرق کر دے، نمرود کو رب تبارک و تعالیٰ مچھر سے ہلاک کرا دے۔ اللہ نے اس امت کے فرعون کو دو ننھے ننھے بچے جو تلواریں بھی نہیں اٹھا پا رہے تھے، جن کے قد چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے ذریعے اس کی ٹانگیں کٹوائیں، اور رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے غرور کو بدر کے میدان کے اندر زمین بوس کر دیا۔ لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن ہم نے خدا کی قسم کفار کی جب لاشیں پڑی ہوئی دیکھی بدر کے میدان کے اندر، تو جہاں جہاں ہمارے آقا نے نشان لگایا ہوا تھا اس سے ہٹ کے لاش کہیں نہیں گری ہوئی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اپنے فضل سے، کرم سے، علم غیب کی طاقت و قوت رب تبارک و تعالیٰ نے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، رب تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ نے ان پر مہربانی فرمائی، بارش فرما دیا۔ اس کے بعد صبح اٹھ کر جنگ شروع ہو گئی۔ جب جنگ شروع ہوئی، ادھر سے جو ہے انصاری نکلے تو کہنے لگے نہیں، ہم جو ہے یہ کھیتی باڑی کرنے والوں سے نہیں لڑیں گے، متکبر، غرور، عصبیت، ہمارے ہم پلہ لے کر آؤ، ہماری قوم قریش کے بندوں کو میدان کے اندر نکالو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبیدہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کا نام لے کر، حمزہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کا نام لے کر، علی کھڑے ہو جاؤ اللہ کا نام لے کر۔ اب یہ قریش کے جوان میدان بدر کے اندر تلواروں کے لے کے نکلے، مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تلوار چمکنے لگی۔ اللہ کے شیروں میں سے شیر، اللہ اکبر، اسد اللہ و اسد رسول اللہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کفار کے اوپر ایسی پڑی کہ 2 منٹ کے اندر جو مقابلے میں آئے تھے زمین بوس ہو گئے، ڈیر ہو گئے اور واصل جہنم ہو گئے۔ حضرت عبیدہ زخمی ہوئے، زخمی ہونے کے بعد یہ دونوں بھی ان کو مدد کے لیے پہنچے، لیکن وہ اپنے آپ کو گھسیٹ کر حضور کی بارگاہ کے اندر لے کر آئے کہ میری جان نکلے تو حضور کے قدموں کے اندر نکل۔ فرمایا ہماری جان بھی جائے تو ہم اپنی جان کو، اللہ کی بارگاہ میں شہادت ہے، قربان اللہ کے نام پر ہونا ہے، لیکن فرمایا کہ جان بھی جائے تو حضور کے قدموں میں، اور ہماری نگاہیں حضور کے چہرہ انور پر ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ چیز ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ انفرادی طور پر جب لڑتے لڑتے انہوں نے سوچا کہ اب ہم کامیاب نہیں، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایسا کیا جائے کہ یک بارگی حملہ کیا جائے اور پیچھے سے مکہ سے بھی اور کمک بلائے جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ۔ وہاں پر فرمایا کہ 1000 فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی انفال کے اندر۔ یہاں فرمایا کہ جب آپ فرما رہے تھے اپنے غلاموں سے کہ اگر ان کے لیے مکہ سے کمک آ رہی ہے تو تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے کمک آ رہی ہے۔ قرآن کا متن پڑھ رہا ہوں، تفسیر نہیں بیان کر رہا ہوں، صرف متن پڑھ رہا ہوں، متن کا وقت ہے اس
فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ ایمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف، 3000 کا لشکر رب تبارک و تعالیٰ اتار رہا ہے. اور فرمایا صرف یہ نہیں، بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. فرمایا اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ آسمان سے نشان زدہ 5000 فرشتوں کے لشکر کو اتار دے. اللہ اکبر. رب تعالیٰ فرماتا ہے وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ. فرمایا یہ فرشتوں کا نزول تمہاری خوشی کے لیے تھا، بشارت کے لیے تھا. تطمئن قلوبکم، تمہارے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے تھا. باقی رہی مدد، فرمایا ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم. مدد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور رب تبارک و تعالیٰ مدد کب فرماتا ہے؟ فرمایا مدد تب آتی ہے جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے. فرمایا جماعتوں کے بڑے ہونے سے، چھوٹے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، عدد سے کچھ نہیں ہوتا ہے. کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. فرمایا کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر اللہ کے اذن سے غالب آ جاتی ہیں. فرمایا اس کا منظر تو ہے وہ بدر کے میدان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی. لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتہم فینقلبوا خائبین. ان کے ایک حصے کو کاٹ دیا، وہ خائب و خاسر ہو کر واپس لوٹے. اللہ اکبر. مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی. مسلمانوں کا بہت کم نقصان ہوا، جو گئے بھی تو وہ اللہ کے نام پر شہید ہوئے. لیکن ہمیشہ کے لیے عرب کے اندر ان کا جو دھاک بیٹھا ہوا تو قریش کا، رب تبارک و تعالیٰ نے فینقلبوا خائبین، وہ خائب و خاسر ہو کر اپنے سرداروں کو مروا کے اور قافلہ لٹا کے واپس مکہ کے اندر بھاگتے ہوئے پہنچے. کہ رب تبارک و تعالیٰ نے کچھ قیدی ہو گئے اور قیدیوں کو لایا گیا اور کہا کہ جو فدیہ دے گا فدیہ دے کے آزاد کرے گا. کچھ قیدیوں نے فدیہ دیا، فدیہ دے کے چلے گئے. کچھ نے کہا ہمارے پاس فدیہ نہیں ہے. فرمایا کہ فدیہ نہیں تو پھر ایسا کرو گے کہ مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم دو گے، پڑھاؤ گے مسلمانوں کے بچوں کو. اللہ اکبر. مسلمانوں کے بچوں کو پڑھاؤ، پڑھائی کے ذریعے پھر تمہارا یہ فدیہ بنے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا حضرت عباس بھی ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. عباس بن عبد المطلب، وہ بھی قیدی بن کر آئے تھے. ان کو زبردستی قریش ساتھ لے کر آگے تھے، وہ آنا نہیں چاہتے تھے. حضور نے فرمایا چچا جان فدیہ دے دیں اور آزادی حاصل کریں. کہا کہ فدیہ تو نہیں ہے میرے پاس. حضور نے فرمایا چچا جان جب مکہ سے نکل رہے تھے تو چچی کو آپ نے کہا تھا کہ وہاں سونا پڑا ہوا ہے، سامان پڑا ہوا ہے، سارے ذخائر پڑے ہوئے ہیں. تو چچا جان وہ کس کا سامان ہے؟ کہا اے بھتیجے اس وقت تو کوئی بھی نہیں تھا میرے اور تمہاری چچی کے سوا. میں یہیں پر کھڑے کھڑے اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول. حضرت عباس کو اللہ نے علم غیب کی برکت سے ایمان دیا. اور ہمارے یہاں آج بھی مناظرے ہو رہے ہیں کہ حضور کا علم غیب تھا یا نہیں تھا. بھائی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی ملا ہے عطائی ملا ہے، ذاتی تو میرے رب کا ہے. اچھا ایک اور دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں بھائی عالم الغیب کا لفظ اللہ کے لیے، تو اس میں شک کی نہیں. اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے لفظ، سنیے گا نوجوان بچوں کے لیے، لفظ عالم الغیب اللہ کے سوا کسی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. یہ تخصیصاً قرآن کے اندر رب تعالیٰ کے لیے. کسی نے نہیں کہا کہ عالم الغیب، اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا. لیکن یہ بات رہی کہ علم غیب ہے یا نہیں ہے. رب تعالیٰ خود فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول ما کان اللہ لیطلعکم علی غیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو علم غیب نہیں دیتا ہے. فرمایا ہاں کچھ سلیکٹڈ لوگ ہیں، اجتبا ہیں، مجتبا ہیں، جن کو چن لیتا ہے رب تعالیٰ یہ نعمت عطا فرماتا. ان قیدیوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر آرام فرما رہے ہیں. اچانک قیدیوں کے کرانے کی آواز آئی. حضور اٹھ کے آگے، کفار ہیں، قیدی ہیں، لڑنے آئے. فرمایا ان کی کرانے کی آواز نے میرا دل پریشان کر دیا ہے. ان کی جو ڈوریاں ہیں، رسیاں ہیں، ان کو تھوڑا سا ہلکا کرو. اللہ اکبر. حضور کی شفقت و محبت دیکھیں. حذیفہ بن یمان آپ جو ہے مسلمانوں کی تعداد اتنی کم ہے، آپ نے کفار سے نکلتے ہوئے مکہ سے معاہدہ کیا تھا کہ میں کبھی آپ کے خلاف لڑوں گا نہیں. انہوں نے اس شرط پر چھوڑا تھا آپ کو، حذیفہ بن یمان کو. عرض کی یا رسول اللہ کیا میں آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے چلوں؟ فرمایا حذیفہ تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے، اور فرمایا ہم معاہدے کو توڑنے والے نہیں.
اتنی مشکل طریقہ کہتے ہیں کہ جنگ کے اندر محبت کے اندر سب کچھ جائز ہے. حضور نے فرمایا نہیں 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 نہیں, دھوکہ دینا, وعدہ توڑنا, فرمایا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. فرمایا ایسا بالکل نہیں کریں گے. ایک پہلوان ملا راستے کے اندر, اس نے کہا کہ میں بھی لڑنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا نہیں, اگر تم لڑنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اسلام قبول کرو تاکہ اس جنگ کو میں پاکیزہ رکھوں. اس نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد حضور کے ساتھ شامل ہو گیا. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان مواقع کو پر بھی, آخری حضرات گرامی بات یہ ہے کہ بار بار رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا, بس آخری بات پیغام, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تقوی اختیار کرو. آگے فرمایا فرشتے اتریں گے, بَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو. لگتا ہے کہ آج ہم سب میں سے تقوی چلا گیا, اللہ کا خوف چلا گیا, اللہ کی خشیت چلی گئی ہے. ہم جو ہے مسلمان بھی خالی ایک نام کے رہ گئے, ٹچ کے رہ گئے. اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہلکا سا مذہبی ٹچ ہو ہماری زندگی کے اندر. ہم کوئی مسلمان نہیں بننا چاہتے جو اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں. وہ کیسا مسلمان ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ, تمہاری تجارت حلال ہو, تمہاری خلوتیں اللہ کے خوف کی ہوں, تمہاری جلوتیں, تمہاری شادیاں, تمہاری محفلیں, ہر چیز کے اندر تم یہ سمجھو کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ کے اندر جواب دینا ہے. بلا ان تصبروا وتتقوا واتقوا اللہ لعلکم تشکرون. حضرات گرامی, آج وہ بدر والی ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں. وہ 313 تھے, سارے کفر پر غالب تھے. آج ہم کتنے ہیں؟ تقریباً 2 ارب ہونے والے, 200 کروڑ ہونے والے ہیں, لیکن کیا ہیں؟ خائب و خاسر ہیں, تباہ و برباد ہیں. کوئی نہ کوئی چیز تو ہے, کوئی نہ کوئی تو معاملہ ہے. وہ اقبال نے بھی روتے ہوئے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. اقبال کہتے ہیں اللہ کی رحمت ختم نہیں ہوئی, اللہ کا کرم ختم نہیں ہوا, کمی ہماری طرف سے ہے. پر بدر جیسی انوائرمنٹ پیدا کرو, بدر جیسا ماحول پیدا کرو, آج بھی رب تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے.